جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد یقیناً اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور عظیم احسان ہے۔ آپ کا دنیا کے اندر آنا، تشریف لانا کل کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور سب سے بڑا اللہ کا کرم فضل محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہے، آپ کی ولادت اور آپ کی آمد ہے۔ یقین جانیے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ کا زمانہ پایا، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان جیسا انسان بھی دنیا کے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح میرے نبی سب سے اعلیٰ، اسی طرح میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے ماننے والے سب سے اعلیٰ۔ تو محترم بھائیو، گزشتہ جمعے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک میں نے حق بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لایا جائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا خوبصورت حق، سب سے بڑا حق جس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا بھی شامل ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، چار نعرے لگانے سے یا آمد مصطفیٰ مرحبا کہنے سے اتباع کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر سچی ایمانی عملی محبت ہے، ان کی آمد پر خوشی ہے، ان کے آنے کے اوپر خوشی ہے، تو میرے محترم بھائیوں پھر میرا لباس، میرا رہن سہن، میرا گھریلو ماحول، بیرونی میرا تجارت کا معاملہ، میرا لین دین کا معاملہ، ہر طرح کی زندگی کے ہر طرح کے معاملات سرکار دو جہاں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر میں حق رکھتا ہوں، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا، ولادت مصطفیٰ مبارک، با رحمت با برکت، دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، سب سے بڑی آمد کی خوشی اور سب سے بڑی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی خوشی اگر ہے تو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو ہے، جنہوں نے حق ادا کیا ہے، جنہوں نے سرکار کی آمد کا حق ادا کیا ہے، منہ دے دیا ہے اور حق ادا کر دیا ہے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑی خوبصورت باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ بہت خوبصورت بات بیان کر رہے ہیں، میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اصل اللہ والا کون ہے، اصل محمد والا اور محمد کی آمد کے اوپر خوش ہونے والا کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میرا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی میرے محترم بھائیوں ایمان کی، محبت رسول کی، آمد رسول کے اوپر خوشی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو رسول کرے وہ کیا جائے، جو رسول کہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے میرا رسول روک دے یا جو باتیں میرے نبی نے کی نہیں ہے ان کو نہ کیا جائے، سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے۔
لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کے اندر جھنڈے کیوں نہیں لگاتے، گھروں کو نہیں سجاتے، مساجد کو نہیں سجاتے، اپنے کپڑوں کے اوپر جھنڈے نہیں لگاتے، وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ محمد کریم علیہ السلام نے نہ یہ کام کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، اور میرے نبی کے سب سے بڑے عاشق، سب سے بڑے محب، جن سے بڑا محبت کرنے والا قیامت کی صبح تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ ساری زندگیاں قربان کر دی، مال و دولت قربان کر دیے، گھر بار قربان کر دیے، جائیدادیں قربان کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، ان کے لیے جھنڈیاں لگانا، بازاروں میں نکلنا، جلوسوں کا اہتمام کرنا، نعرے لگانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ جو جانیں قربان کرنے والے تھے، سب کچھ تن من دھن قربان کر دینے والے تھے، ان کے لیے جھنڈیاں لگانا، بازاروں میں نکلنا، جلوس کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ یہ سرکار کی تعلیم نہیں، آپ کی سنت نہیں، آپ نے حکم دیا نہیں، قرآن کے اندر ہے نہیں، محمد کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے اندر ملتا نہیں، اس لیے نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول کا جو حق ہے اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ایک بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کے اندر 7283 نمبر کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر 2283 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے مثال بیان کی، فرمایا میری اور میری پاس جو ہدایت ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے۔ جو انسان اپنی قوم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، بہت بڑا عظیم لشکر ہے، تمہیں تباہ کر دے گا، اس سے بچنے کی فکر کرو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس انسان کی بات مان لی، رات کو چپ کے نکل گئے، رات کے اندھیرے میں وہ علاقہ چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے تھے جو غفلت کے اندر پڑے رہے، جنہوں نے کان نہیں دھرا، اس انسان کی بات نہیں مانی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لشکر آیا، حملہ آور ہوا، اس نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ محمد کریم فرماتے ہیں میری اور میرے پاس جو ہدایت ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے، جو میری بات کو مان لے گا، جو میری احکام کو، میری باتوں کو، میری سنت کو مان لے گا، وہ ہلاکت تباہی سے بچ جائے گا۔ جو میرا راستہ چھوڑے گا، میری تعلیمات سے منہ موڑے گا، میری سیرت سے منہ موڑے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، محمد کریم علیہ السلام سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے والے دنیا کے اندر بھی رسوا ہیں، آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے، ذلت سے دو چار ہوں گے۔ جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی پیروی نہیں کرتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے بے شمار مثالیں موجود ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 5268 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، بہت ہی ایک معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قل بیمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اب وہ بڑا متکبر انسان تھا، غرور کرنے والا انسان تھا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں۔ اپنی زبان سے ایک بڑی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں دائیں ہاتھ کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی، کہا اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ کرے تو ایسا نہ ہی کر سکتا۔ راوی بیان کرتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں پھر ساری عمر وہ انسان اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ سنت کی خلاف ورزی کرنے والے، اتباع نہ کرنے والے، محمد کریم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے والے، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو عبرت کے نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سنت کا اتباع کرنے والا بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، چند خوبصورت واقعات سنیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں،
محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان قربان کرنے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، اور ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ اللہ بھی ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، بلکہ قرآن تو بعد میں آیا ہے، قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی اللہ نے ان لوگوں کے واقعات بیان کیے۔ تو سب سے پہلے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پیارا ساتھی، جس میں اللہ کے نبی کی ذات سب سے زیادہ جس سے پیار کرنے والی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جذبہ اتباع دیکھتے ہیں، کس طرح سرکار کو فالو کرتے تھے، کس طرح آمنہ کے لال کی بات مانتے تھے، کتنا اہتمام کے ساتھ اور کس قدر اللہ کے نبی کی بات کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ اور میں اور آپ بھی موازنہ کریں گے کہ اصحاب رسول کا کردار کیا تھا، ان کا جذبہ اتباع کیا تھا، اور آج کل کے جشن منانے والوں کا، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا جذبہ اتباع کیا ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہی ایام کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول سے پہلے کی بات ہے، اللہ کے نبی بیمار ہوئے، تو بیماری کے ایام میں اللہ کے نبی نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا جو روم جائے گا، روم جا کر جہاد کرے گا، روم کی زمین کے اوپر قتال کرے گا، جنگ کرے گا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کیا ہوا کہ لشکر روانہ ہوا، مدینے سے تھوڑا سا باہر گیا تو کیا ہوا، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ اب یہ لشکر وہاں رک گیا، کچھ لوگ واپس آ گئے کہ بہت بڑا حادثہ، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ 12 ربیع الاول کا جو آج کا دن ہے، یہ سب سے زیادہ مدینے کی سرزمین کے اوپر، سب سے زیادہ صحابہ کے اوپر اگر بھارا دن تھا تو یہ 12 ربیع الاول کا دن۔ اس دن تو مدینہ روشن ہونے کے باوجود تاریک ہو چکا تھا، صحابہ کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، صحابہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے تھے۔ جس دن لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اس دن میرے نبی کے جو سچے عاشق تھے، سچے محبان مصطفیٰ تھے، ان کے اوپر ان کی کیفیت کیا تھی۔ بہت بڑا عظیم سانحہ واقعہ ہوا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی۔ اب یہ لشکر رک گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، لوگوں نے ان کی بیعت کی، تو سب سے پہلا جو مسئلہ کھڑا ہوا لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ بالکل صحیح واقعہ ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے، تاریخ طبری کے اندر، الکامل کے اندر، تاریخ کی بے شمار کتابوں کے اندر یہ صحیح ترین واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق نے چاہا کہ یہ لشکر جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ترتیب دیا تھا، روانہ کیا تھا، میں بھی اس کو روانہ کرتا۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ مشورہ دینے لگے کہ آپ ایسا نہ کریں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، کچھ قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے، نفاق واضح ہو گیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اب یہ ختم ہو جائیں گے، خطرہ تھا کہ مدینے کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق آپ یہ قافلہ روانہ نہ کریں، آپ یہ لشکر روانہ نہ کریں، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، آپ کی حفاظت کے لیے، مدینے کی حفاظت کے لیے یہ لوگ ضروری ہیں۔ اور ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ اگر آپ نے اس لشکر کو روانہ کرنا ہی کرنا ہے تو اسامہ کو ہٹا دیں، وہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے، کم عمر کا نوجوان ہے، آپ اس کی جگہ کوئی تجربہ کار، انصار میں سے کوئی تجربہ کار صحابی سپہ سالار بنا دیں۔ اب میرے محترم بھائیو، جناب ابو بکر صدیق کا جذبہ اتباع رسول دیکھیں، کس قدر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ کہتے ہیں والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی، جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے میں ابو بکر کو اچک لیں گے، اٹھا لیں گے، کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں اس لشکر کو پھر بھی روانہ کروں گا۔
میں اس لشکر کو روکوں گا نہیں. اور کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَىٰ غَيْرِي لَأَنفَذْتُهُ. کہتے ہیں اگر مدینے کے اندر صرف میں ہی رہوں, میرے سوا مدینے کے اندر کوئی نہ رہے, میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا. کیوں؟ کہتے ہیں کما امر بہ رسول اللہ, جس لشکر کی روانگی کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. ابو بکر کون ہوتا ہے اس لشکر کو روکنے والا؟ میرے محترم بھائیوں, یہ جذبہ اتباع رسول ہے. حالات خراب تھے, پشیمانی کے حالات تھے, پریشانی کے حالات تھے, لیکن اللہ کے نبی کی بات کو ٹوکا نہیں ہے, روکا نہیں ہے. کہ جو اللہ کے نبی کہہ چکے, فرما چکے, وہ جس طرح بھی ہوگا ہو کے رہے گا. کہا میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا. کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہی سب سے بڑی اتباع ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, مدینے کی پرواہ نہیں کی. پرواہ کی ہے تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پرواہ کی, آپ کے حکم کی پرواہ کی ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں. اور پھر میرے محترم بھائیوں, واقعی جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان کو پھر رزلٹ دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ خوشیاں دیتے ہیں. پھر یہ لشکر گیا روم کی طرف جاتا ہے, جو اس وقت امریکہ تھا, سپر پاور طاقت تھی. وہاں یہ لشکر جاتا ہے, اللہ اس کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے. وہ رومی حیران رہ گئے. جو رومیوں کا بادشاہ تھا ہرقل, اس کو یہ دو خبریں ایک وقت میں پہنچتی ہیں. پہلی خبر یہ پہنچی کہ مسلمانوں کا نبی فوت ہو چکا ہے. دوسری خبر یہ پہنچی کہ آپ کی سرزمین میں اسامہ بن زید نے, جو محمد کا سپاہی ہے, سپہ سالار ہے, اس نے حملہ کر دیا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ کیسے مسلمان ہیں جن کا سربراہ تو فوت ہو چکا ہے, اس کے باوجود یہ ہماری زمین کے اوپر حملہ آور ہو گئے. اللہ نے فتح عطا فرمائی. وہ قبائل جو سوچ رہے تھے کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے, اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ سارے دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا. میرے محترم بھائیوں, یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے نبی کے یار غار, میرے نبی کی اتباع کرنے والے, اپنے نبی کی اتباع کرنے والے, اطاعت کرنے والے. کتنا بڑا کام, مشکل کام تھا. صحابہ روک رہے ہیں, بلکہ حضرت عمر فاروق روک رہے ہیں کہ آپ لشکر نہ بھیجیں. حالات ایسے نہیں ہے کہ مدینے کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. لیکن سرکار کی اتباع کی ہے, اپنے نبی سے محبت کی انتہا کی ہے, اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پورا کیا ہے. اللہ نے پھر شاندار رزلٹ بھی دیا. تو میرے محترم بھائیو, اس کو اتباع کہتے ہیں. آگے سنیے, جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی عظیم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اتباع دیکھیں کس قدر اتباع کرنے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر بھی, صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. بخاری کے اندر 1605 نمبر کے اوپر, مسلم کے اندر 3067 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس آئے, حجر اسود کا بوسہ لینے لگے. بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع. کہتے ہیں اے حجر اسود, خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے, تو صرف ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک مستلمتک. کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ آپ کو بوسہ دے رہے ہیں, میں عمر کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. اے پتھر, میرا عقیدہ یقین یہ ہے, میرا ایمان یہ ہے, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے, تجھے بوسہ دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ امام کائنات محمد کریم نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی بات, بڑی خوبصورت بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی. وہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ ثم قال ما لنا وللرمل, کہ اب رمل کی کیا ضرورت ہے. رمل کہتے ہیں طواف کے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں, وہ ذرا کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح تیز چلنا, پہلوانوں کی طرح تیز چلنا, کندھے ہلا کے تھوڑا سا شیخی کے انداز میں 3 چکر لگاتے تھے صحابہ. عمر فاروق کہتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ مشرکین مکہ کو اپنی قوت دکھائی جائے, اپنا رعب دکھایا جائے. تو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو ہلاک ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے,
اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فوراً ذہن کے اندر خیال آیا، فوراً ہی کہتے ہیں ثم قال شیء صنعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکه، کہتے ہیں رمل تو وہ چیز ہے جس کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر جب مشرکین مکہ ختم ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اب کسی کو قوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں، یہ رمل میرے نبی نے جاری کیا تھا، لہٰذا میں عمر کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ اس کو میرے محترم بھائیوں اتباع کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم اللہ والے، اللہ کے ولی کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، بہت بڑے عظیم صحابی، اللہ تعالیٰ کے پیارے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا محبت کا انداز دیکھیے، اتباع کا انداز دیکھیے کہ اللہ کے نبی سے کس طرح پیار کرتے تھے، کتنی اتباع کرتے تھے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 5423 نمبر کے اوپر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ایک ریشمی جوڑا دیا، ریشمی کپڑا دیا، جوڑا دیا کپڑوں کا، کہتے ہیں میں نے سلا لیا، اس کو پہن لیا اور پہن کے میں بازار کے اندر آتا ہوں، کہتے ہیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جب دیکھا کہ علی نے ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر غصے کے اثار، غصے کے اثار، اللہ کے نبی بولے نہیں، کچھ کہا نہیں، کوئی بات نہیں کہی، صرف غصے کا اظہار کیا، آثار چہرے کے اوپر نمودار ہوئے غصے کے۔ میرا علی اتنی اتباع کرنے والا تھا، رسول کی اس قدر اتباع کرنے والا تھا، اس قدر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے تھے، صرف چہرے کے اثار دے کر واپس چلے گئے، گھر جا کر کپڑے چینج کیے، وہ ریشمی کپڑا لیا، اس کو پھاڑ کے اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ میرے محترم بھائیو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع کا معنی یہی ہے جس کو انسان محبوب سمجھے، اس کی زبان کے کہنے کا انتظار نہ کرے کہ یہ کہیں گے تو میں مانوں گا۔ اتباع اس چیز کا نام ہے کہ محبوب جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس کو ناپسند کیا جائے، وہ جیسے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے اوپر عمل کیا جائے، یہ انتظار نہ کیا جائے کہ آقا فرمائیں گے تو پھر میں یہ بات کروں گا یا یہ چھوڑوں گا، بلکہ یہ سمجھا جائے جو میرے نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، محترم بھائیو مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حوالہ میں نوٹ نہیں کر سکا، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری کے ہاں مہمان ہیں، وہاں رہ رہے ہیں جب آپ مدینے تشریف لے کے جاتے ہیں، تو ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی کو کھانا بھیجتا، اللہ کے نبی کھانا کھاتے، حسب خواہش کھانا کھاتے، جو بچ جاتا واپس کر دیتے، کہتے میں کھا لیتا۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی کو کھانا بھیجا، اللہ کے نبی نے کھانا کھایا نہیں، ویسے کا ویسے ہی واپس کر دیا، محمد کریم نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا، ویسے کے ویسے ہی کھانا واپس کر دیا۔ اب میں حیران ہوا کہ اللہ کے نبی نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے آقا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کے نبی فرماتے اس کے اندر لہسن ہے، میں محمد کو لہسن پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ حرام تو نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہسن حرام نہیں ہے، لیکن اس کی مہک کو، اس کی بو کو میں محمد پسند نہیں کرتا۔ قربان جاؤں ابو ایوب انصاری کی اتباع کے اوپر، اتباع رسول کے اوپر، کہتے ہیں کہ جو کھانا میرے محبوب نے نہیں کھایا، جو کھانا میرے محبوب کو پسند نہیں ہے، وہ کھانا ابو ایوب انصاری کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ آج میرے محترم بھائیو سارے کام میں اپنی مرضی کے کر رہا ہوں اور مسجد کے اندر 4 نعرے مار دیتا ہوں کہ آمد رسول مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، اور ثابت کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی محب رسول کوئی نہیں۔ بازاروں کو سجا دیا، چرستوں کو سجا دیا، کچھ 4 ڈیگیں پکا دی اور دعویٰ کر دیا کہ میں نے تو سرکار کی محبت کا حق ادا کر دیا۔
سود کھاتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اپنے بڑوں کا، اپنی اولادوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہے، بے ایمانی عام ہے، ملاوٹ عام ہے، دودھ کے اندر پانی ہے، آٹے کے اندر ملاوٹ ہے، چاولوں کے اندر ملاوٹ ہے، ہر کام کے اندر بے ایمانی کر رہا ہے، اور مسجد کے اندر آ کے دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، میرے محترم بھائیوں، جس کی عائلی زندگی، جس کی بیرونی زندگی، جس کی معاشرتی زندگی داغدار زندگی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت رسول میں سب سے بڑھ کر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، محبت اس کا نام ہے کہ اطاعت کی جائے، جو میرے نبی نے کیا نہیں وہ نہ کیا جائے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے روکا جائے، یہ اتباع ہے، اور یہی سب سے بڑی خوشی آمد رسول کی ہے، اور یہی سب سے بڑی اللہ کے نبی کے دنیا کے اندر تشریف لانے کی خوشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا کردار ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی عظیم صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک، ان کا بڑا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر 4418 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود۔ اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک کے اوپر تشریف لے گئے تو یہ 3 صحابی جو سچے تھے، ایمان والے تھے، یہ نہ جا سکے، غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے اور بھی کئی لوگ نہیں جا سکے، کچھ لوگ منافق تھے جو نہیں گئے، انہوں نے آ کر قسمیں اٹھا کر اپنے عذر پیش کیے، ہمیں یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم نہیں جا سکے، ہمیں یہ مسئلہ تھا ہم اس لیے جا نہیں سکے۔ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہ گئے، آ کے انہوں نے عذر پیش کیے۔ یہ 3 صحابہ جو محض سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، بس وہ کچھ وقت ہی ایسا تھا کہ گرمی بھی سخت تھی، قحط تھا اور بڑا لمبا سفر کرنا تھا، تو یہ 3 صحابہ جو سچے ایمان والے، سچے یقین والے صحابہ تھے، یہ نہ جا سکے۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے سچی بات کی، باقی لوگوں نے قسمیں اٹھا کے جھوٹ موٹ ملا کے اپنے عذر پیش کیے، میرے نبی نے یقین کر لیا، ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کر دیا، باطن اللہ کے سپرد کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ 3 صحابہ آئے، انہوں تینوں نے سچی بات کی، اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، کوئی عذر نہیں ہے، سواریاں تھی، ہر چیز موجود تھی، بس جان کے ہم نہیں جا سکے، جان بوجھ کے نہیں گئے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ انہوں نے سچی بات کی تھی، کہا آپ کا معاملہ اللہ کا سپرد ہے۔ اب ہوا کیا، ان تینوں اصحاب کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اللہ نے ان کو پھر آزمایا کیا، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کوئی بندہ ان 3 صحابوں سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ سارے صحابہ نے ان سے لا تعلقی کر لی، کوئی ان سے بات نہیں کرتا۔ یہ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، میں بازار میں آتا، مسجد نماز پڑھنے کے لیے تھا، کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ اتباع رسول ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ کوئی مسلمان ان 3 صحابہ سے بات نہیں کرے گا، ان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے، ہم سے نہ کوئی بات کرتا ہے، ہم سلام کرتے ہیں سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، اللہ کے نبی کو سلام کرتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ آیا میرے نبی نے جواب دیا ہے کہ نہیں دیا، اللہ کے نبی بھی ان کے سلام کا جواب نہ دیتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور جب 40 دن ہوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک ایلچی میرے پاس آیا، اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جدا ہو جائیں، آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں اس کو طلاق دے دوں، یا کہا طلاق نہیں دینی، اس سے جدا ہو جانا ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک میرا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک میرے گھر کے اندر نہ آئے۔ میرے محترم بھائیو، اس قدر آزمائش ہے کہ 40 دن ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی ناراض، صحابہ لا تعلق ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن پھر بھی اتنی کشیدگی کی حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں، جو ان کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کہا بیوی کو چھوڑ دو، اس سے جدا ہو جاؤ، کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے، فوراً اس سے جدا ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جب 50 دن ہوئے
پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر جبریل آیا, قرآن لے کر آیا کہ یہ سچے مسلمان ہیں, یہ کھرے مسلمان ہیں. 50 دن اللہ نے آزمایا کہ ان کی اتباع کیسی ہے. ان کو ایک بار سے خط بھی آیا تھا, روم سے خط بھی ایک آیا تھا. روم کے حکمران نے خط بھی بھیجا تھا کہ کعب, آپ کے سپہ سالار نے تو آپ کو چھوڑ دیا, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, لہٰذا میرے پاس آ جائیں, ہم آپ کو نوازیں گے. کہتے میں نے وہ خط لیا, تنور کے اندر ڈال دیا, کہا کہ یہ بھی بڑی آزمائش آ گئی, اس کو فوراً جلا دیا. میرے محترم بھائیو, اس کو اتباع کہتے ہیں. جب 50 دن مکمل ہوئے, وحی آئی, اللہ کے نبی کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. میرے نبی نے سرعام مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت اعلان کیا, اے کعب بن مالک, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر رہی ہے. سب سے بڑی خوشی کا دن کعب بن مالک کے لیے یہ تھا. میرے محترم بھائیو, ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سچی محبت رسول کے ساتھ کرنی ہے, اگر ان کی آمد کے اوپر, ان کی ولادت کے اوپر, دنیا میں تشریف لانے کے اوپر خوشی ہے, تو پھر میرے اندر محترم بھائیو جذبہ اتباع بھی آنا چاہیے. میرے گھر کا ماحول, میرا کھانا پینا, میرا اٹھنا بیٹھنا, میری زندگی, اعلی زندگی, ہر طرح کی زندگی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق, پھر حق ادا ہوگا. پھر آپ کہیں گے آمد مصطفیٰ مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا, پھر آپ حق رکھتے ہیں. لیکن اگر زندگی آپ اپنی مرضی کی جی رہے ہیں, نہ سنتوں کی پرواہ, نہ فرضوں کی پرواہ, نہ اللہ کی حدود کی پرواہ, اللہ کی حدیں بھی توڑی جا رہی ہیں, پھر میں آج مسجد کے اندر آ کر کہوں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا, میرے محترم بھائیوں, پھر مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے, کہیں اللہ کا قہر نہ آ جائے. میں نبی کا نام لے کر, نبی کا نام استعمال کر کے اپنی دنیا چمکا رہا ہوں, اپنی دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا محب نبی کوئی نہیں ہے. کعبہ کی رب کی قسم ہے, یہ تضاد, قول و فعل کا تضاد, یہ رسوا کر دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. میرے محترم بھائیو, آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کریں, ان سے سچی محبت کریں. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے, جو انہوں نے فرمایا ہے کیا جائے, جو انہوں نے نہیں فرمایا نہیں کیا وہ نہ کیا جائے. لوگ 100 باتیں کریں, تانے دیں, یہ وہابی ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ بے ادب ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ میلاد نہیں کرتے, یہ وہ نہیں کرتے. کعبہ کی رب کی قسم ہے کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ اس وقت ہونا چاہیے جب میری اور آپ کی زندگی میں سنت چھٹ جائے, اس وقت دکھ ہو جب میں اور آپ محمد کریم کی عادات سے, احکام سے, تعلیم سے دور ہو جائے, اس وقت دکھ ہونا چاہیے. یہ کوئی دکھ کی بات نہیں کہ ہم اگر بدعات کو سر انجام نہیں دیتے تو لوگ ہمیں کہیں کہ یہ ایسے, اس کے اوپر کوئی دکھ نہیں. ہم انشاءاللہ سرکار سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جو رسول نے زندگی دی ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو اور آخرت کے اندر بھی سرخرو. اللہ سے دعا ہے اللہ